پہچان کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب تو عدنان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے کوکی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ کوکی اپنی معصومیت میں اس سے محبت کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کہکشاں کی محبت اس کو کوکی کے ساتھ محبت کرنے سے بہت دور رکھ رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا چلا جا رہا تھا کہ کہکشاں کا اس کی زندگی میں نہ ہونا ایک خلا کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن کوکی کی موجودگی اس کی زندگی میں کتنی زیادہ خوشیاں بھر چکی تھی، اس بات کا اندازہ اس کو اب ہو رہا ہے جب کوکی اس کی زندگی میں نہیں۔ کوکی کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر عدنان کو وہ چھوڑ دیتی ہے تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے کہکشاں کا ہو جائے گا، لیکن وہ اس بات کو ابھی تک فراموش کیے ہوئے ہیں کہ اب عدنان کی سچی اور آخری محبت کوکی ہے۔ وہ کوکی کے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کوکی جو اس کے لیے بہت زیادہ اجنبی تھی اور شادی کے دن سے ہی وہ اس کو محبت نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی معصومیت اور ساتھ ساتھ اس کے لیے احساس اس کی زندگی میں گھر کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کوکی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ کوکی ہے جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن اب کوکی کے جانے کے بعد اس کو اس بات کا پچھتاوا ہے کہ اس نے کوکی کو وہ مقام کیوں نہ دیا جس کی وہ متلاشی تھی۔ لیکن اب کوکی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی عدنان کی زندگی میں نہیں رہے گی، اور اب اس کی زندگی میں رکنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو چکا ہے۔ کوکی عدنان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن ایک دفعہ اس کی پھوپھو اس کو اس بات کے بارے میں سمجھا چکی ہیں کہ اس کی طرح کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس لوٹ جائے، کیونکہ اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آخری وقت میں بچے ہی عورت کے کام آتے ہیں، اور اگر بچے اس کو اس طرح چھوڑ گئے تو شاید اس کے بعد اس کی زندگی بھی شاید اس کی پھوپھو جیسی ہو جائے۔ لیکن کوکی ہر بات کو فراموش کیے ہوئے ہیں، کیونکہ بچے جو اب اس کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اس کی موجودگی میں، تو وہ اس کے ساتھ بات بھی کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوکی کے بنا ان لوگوں کی زندگی بھی ناممکن سی لگ رہی ہے۔ اب آگے پہاڑ جیسی زندگی وہ لوگ اس کے بنا کیسے کاٹیں گے؟ یہ ساری باتیں ایک طرف، عزیز کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ کوکی اپنی زندگی برباد کر رہی ہے، اس لیے جب وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے گئی تو سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ شاید کوکی عزیز کی محبت میں اپنی فیملی کو اس طرح بھلا رہی ہے اور وہ اپنے شوہر سے بھی طلاق لینا چاہتی ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عدنان میں بھی کوئی خامی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو بظاہر عدنان نے اس کو سب کچھ دے رکھا تھا اور اس کی فیملی کی بھی مدد کر رہا تھا، لیکن عورت کو احساس اور ساتھ ساتھ محبت کا رشتہ جو وہ نبھانے کے لیے متلاشی تھی وہ ان سے قاصر تھا۔ عدنان کے والدین تو اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی اس کی شادی کوکی سے کروائی تھی، اور جوں حالات کھل کر سامنے آتے چلے جائیں گے اور ان کے سامنے کوکی کا بیہیویئر بھی کھل کر سامنے آ جائے گا کہ وہ صرف عدنان کے رویے کی وجہ سے اس طرح کر رہی ہے، تو پھر اس کے والدین کو بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ خامی اس میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے میں ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا اس کے گھر والوں کو کوکی کا ساتھ دینا چاہیے، یا سب لوگ کوکی کو الزام لگا کے اس طرح اپنے بیٹے کو بری الزامہ قرار دیں گے؟ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں، کیونکہ کہانی اب بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر جا چکی ہے، کیونکہ ایک طرف تو کوکی اور اس کی محبت، اور ساتھ ساتھ عدنان کو بھی اس کا احساس اپنے دل میں بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔